العالمین۔ جھوٹ کے متعلق پچھلے درس کے اندر چند احادیث مبارکہ پیش کی تھی، سن اس سلسلے میں آگے لے کے چلنے ہیں۔ امام احمد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ تو بچو کیونکہ جھوٹ ایمان دے مخالف ہے۔ جھوٹ تو بچو کہ ایمان دے مخالف ہے، یعنی ایمان ہوئے گا یا جھوٹ ہوئے گا، جھوٹ ہوئے گا تو ایمان نہیں ہوئے گا، ایمان ہوئے گا تو جھوٹ نہیں ہوئے گا، فرمایا ایک دوسرے دے مخالف ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ پورا مومن نہیں ہوندا جدوں تک مذاق دے اندر بھی جھوٹ نو نہ چھڈ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھڈ دے، اگر تے سچائی کیوں نہ ہو۔ مذاق دے اندر بھی جھوٹ بولنا چھڈ دے، اور فرمایا جھگڑا بھی چھڈ دے، آکھے یار کوئی گل نہیں، اگرچہ وہ اپنے دعوے دے اندر اپنے جھگڑے دے اندر سچا ہوئے، یہ سوچ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے، مینوں قیامت دے دن اس دا اجر اللہ اور اس کے رسول کو لبنا ہے، اس چیز نو سوچ کے اگر جھگڑا چھڈ دے، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے دن اس کے اوتے ضرور کرم فرمان۔ امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، دارمی نے روایت وحش بن حکیم اپنے والد اور اپنے دادا کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت اس واسطے جڑا گل کردا ہے اور لوگاں نو ہسان واسطے جھوٹ بولدا ہے، اس واسطے ہلاکت ہے، اس واسطے ہلاکت ہے، یعنی لوگاں دی خوشی حاصل کرن واسطے ظاہری طور تے انہاں نو ہسان واسطے جھوٹ بولدا ہے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص واسطے 2 مرتبہ فرمایا اس واسطے ہلاکت ہے، اس واسطے ہلاکت ہے۔ بہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گل کردا ہے اور محض اس واسطے کردا ہے کہ لوگ اس دے نال ہسن، اس دے نال لوگ ہسن، اس کی وجہ تو جہنم دی اتنی گہرائی دے اندر ڈگدا ہے جڑا آسمان تے زمین دے درمیان فاصلہ ہے، بلکہ اس تو بھی زیادہ۔ زمین تے آسمان دا جڑا فاصلہ ہے نا، یہ 500 سال دا سفر ہے، 500 سال دا سفر ہے، فرمایا اتنی گہرائی دی اندر دوزخ دے وچ ڈگدا ہے، اور اس تو بھی زیادہ زبان دی وجہ تو جتنی لغزش ہوندی ہے نا، اس کو کہیں زیادہ جتنی قدم کو لغزش ہوندی ہے، یعنی جڑا قدم سلپ ہوئے تے بندہ اتنا دور جا کے نہیں ڈگدا، جی اگر زبان سلپ ہوندی ہے نا انسان چوکھا دور جا کے ڈگدا ہے، فرمایا قدم دی لغزش جیڑی ہے نا، قدم دی سلپنگ جیڑی ہے نا، انہوں اتنا زیادہ دور نہیں لے کے جاندی، لیکن جڑی زبان دی ہے نا یہ انسان نو دور تک لے کے جاندی ہے۔ ابو داؤد بہقی نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساڈے مکان دے اندر تشریف فرما سن کہ میری ماں نے مینوں بلایا، آکھیا آؤ میں تینوں دیاں گی، آؤ میں تینوں دیاں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کی چیز دین دا ارادہ کیتا ہے؟ میری ماں نے دسیا کہ میں اینوں کھجور دیاں گی، مینوں کھجور دیاں گی۔ ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہیں دیندی نا اے تیرے ذمہ جھوٹ لکھیا جانا سی، اگر تو اینوں کچھ نہ دیندی نا اپنے بچے نو تے تیرے ذمے دے اندر جھوٹ لکھیا جاندا سی۔ بیکی نے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ دے نال منہ کالا ہوندا ہے اور چغلی دے نال قبر دا عذاب ہے۔ اگرچہ دنیا دے اندر کالا ہوئے یا نہ ہوئے، قبر دے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بالکل سچ ثابت ہوئے گا۔ جہاں چغل خوری کردا ہوئے گا عذاب قبر دے اندر گرفتار ہوئے گا، اور جہاں جھوٹ بولدا ہوئے گا اس دا چہرہ کالا ہوئے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف دے اندر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جڑے لوگاں دے درمیان اصلاح کردا ہے، اچھی گل کہندا ہے اور اچھی گل پہنچاندا ہے، یعنی ایک دی طرفوں دوسرے دے کول اچھی گل کہندا ہے، جو گل اس نے آکھی نہیں وہ کہندا ہے، مثلا انہوں آندا ہے فلاں نے تینوں سلام دیتا ہے، فلاں نے تیری تعریف کیتی ہے۔ ترمذی شریف دے اندر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا نے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جھوٹ کدھرے بھی ٹھیک نہیں ہے مگر 3 جگہ دے اوتے ٹھیک ہے۔ جھوٹ بولنا کدھرے بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن 3 جگہ دے اوتے،
مرد اپنی عورت نو راضی کرن واسطے گھر دے اندر فاقہ مثال دے طور تے بیوی آندی ہے مینوں لے کے آ کے دے گی، مینوں فلاس فلاس سامان لے کے آ کے دے گا تے پھر ہی میں کرنا ہے، وہ لارا تسلی دیندا ہے بھلیے میں کل جاواں گا انشاءاللہ تیرے واسطے میں لے کے آواں گا، حالانکہ انہوں کسی کو امید نہیں ہوندی لیکن وہ کہہ دیندا ہے۔ فرمایا اگر وہ اپنی بیوی نو تسلی دین واسطے جھوٹ بول جائے نا اس کی شریعت نے اجازت دیتی ہے۔ دوسرا فرمایا لڑائی ہو گئی ہے دو فریقین دے درمیان، دو لڑ رہے نے انہوں نے یار تو چھڑ دے انہوں نے تو چھڑ دے یار یہ بڑا چنگا یہ بڑا چنگا یار وہ بڑا چنگا وہ بڑا چنگا، یعنی اس طرح جھوٹ بول کے انہوں دونوں دی لڑائی چھڑا لینا اس دی بھی شریعت نے اجازت دی۔ اور تیسری گل جھوٹ بول کے اگر دو پراواں دے درمیان صلح ہوندی ہے، دو رشتہ داراں دے درمیان صلح ہوندی ہے یا میاں بیوی دی لڑائی ہو گئی رس کے چلی گئی ہے انہاں دے درمیان صلح ہوندی ہے تے جھوٹ بول کے مثال دے طور تے عورت کول گئے یا گئی ہے انہوں جا کے تیرا شوہر بڑی تعریف کرتا ہے آندے اے کار دے سارے کام کردی سی اے تے بڑی چنگی سی اے فلاں سی اے فلاں سی، حالانکہ انہیں آکھیا نہیں ہے اپنے طرفوں جا کے انہوں آندا ہے وہ بچی خوش ہو جاندی ہے وہ گھر چلی آندی ہے۔ اسی طرح انہوں آ کے آندا ہے کہ وہ آندی ہے میرا شوہر بڑا چنگا ہے مینوں آ کے لے جائے میں اس دے گھر دے وچ رواں گی، اسی طرح دی گلاں کر کے نا یعنی انہاں دا آپس دے اندر کر آباد کر لوے۔ شریعت نے انہاں تین جھوٹاں دی اجازت دیتی ہے، اس تے ماں سوا کسے قسم دا کوئی بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن اج ساڈا معاشرہ انہاں تیناں چیزاں دے اندر جھوٹ اسی بولنے ہیں ان دے اندر شک نہیں ہے لیکن اسی نیگیٹو رول اختیار کرتے ہیں۔ دو لڑ رہے نے نا ادھر آ کے ایک کن پڑے گا دوسرا آ کے دوسری کن پڑے گا انہیں گل کیتی نہیں ہوئے گی جھوٹ بول کے یار وہ تیرے خلاف تے انج کہہ رہے سی وہ تیرے خلاف تے انج کہہ رہے سی وہ تیرے خلاف تے انج کہہ رہے سی، وہ جھوٹ بولاں گے اسی لیکن راضی کرن واسطے نہیں انہوں نے چوکھا لڑان واسطے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان کوئی گل بات ہو گئی ادھر جا کے انہوں نے کن پڑن گے انہوں نے کن پڑن گے اگرچہ انہوں نے آپس کے اندر کوئی بھی گل نہیں کی جھوٹے اپنی طرفوں لا کے تاکہ انہوں دا کار آپس کے اندر آباد نہ رہے، لیکن شریعت نے اجازت دیتی ہے پوزیٹیو واسطے نیگیٹیو واسطے نہیں۔ دعائے اللہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق سانو اپنی زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔